انتخاب کیا اور محمد رسول اللہ کو اپنا عبد کہا اور کہا کہ تم میرے کلام میں شک کرتے ہو اس لیے کہ وہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. یاد رکھو یہ کلام میں شک نہیں، یہ ہمارے بندے میں شک ہے. تو جس طرح ہمارے کلام میں شک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ہمارے بندے میں شک کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کافر ہو جاتا ہے. اس لیے جہاں اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن حق ہے اور کلام اللہ ہے، وہاں یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ جس پر یہ کلام نازل ہوا وہ بھی حق ہے اور وہ من جانب اللہ ہے. وہ بھی کیا ہے؟ حق ہے اور من جانب اللہ ہے. اب میں آپ سے چند باتیں استفساراً اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ بات کھل کر سامنے آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی مثل کو ممتنع ثابت فرمایا. ممتنع ہوتی ہے جو ممکن نہ ہو، اور یہ ممکن اور ممتنع یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل میں بولی جاتی ہیں. جیسے دن اور رات، دن رات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور رات دن کے مقابلے میں. ایسے ممکن ممتنع کے مقابل میں بولی جاتی ہے اور ممتنع ممکن کے مقابلے میں بولی جاتی ہے. یعنی کوئی چیز جو کبھی نہ ہو سکے اس کو کہتے ہیں ممتنع، اور جو ہو سکتی ہو، امکان ہو اس کے ہونے کا، اس کو ممکن کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل بتاؤ یہ ممکن ہے یا ممتنع ہے؟ بولو نا. ممتنع ہے. ممتنع اس لیے اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. رب تعالیٰ اپنا کلام لوگوں کو دینے کے بعد فرمایا ہے کہ اس کی مثل نہیں. اللہ کے کلام کی مثل نہیں، ممتنع ہے اس کی مثال. ممکن نہیں، جو اس کو ممکن مانے وہ بھی کافر. اللہ کے کلام کی مثل کو ممکن ماننے والا یہ کافر ہے. جس طرح اللہ کی ذات کا کوئی اور شریک ہونا ممتنع بالذات ہے، اور اللہ کا شریک ہونا اس کی ذات و صفات میں یہ ممتنع بالذات و صفات ہے، اور اسی طرح اس کا کلام بھی اس کی صفت ہے. اس کا ممکن ہونا بھی یہ ناممکن ہے، یہ بھی ممتنع بالذات ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی مثل کا انکار فرماتا ہے، اس کی مثل نہیں ہو سکتی. سارے جہان والے مل کر وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ میں شہداء جمع ہے، اور یہ ایسی جمع ہے کہ ساری کائنات اس کے اندر سما سکتی ہے. شرق کے لوگ، غرب کے لوگ، جنوب اور شمال کے لوگ، اور عرشی فرشی سارے شہداء کے جمع کے سیرے میں آتے ہیں. کہا تم سب کو اکٹھا کر کے تم دیکھ لو، حتیٰ کہ دنیا میں جو پہلا انسان اور جو آخری انسان ہوگا یہ سب مل کر اگر خدا کے کلام کی نظیر پیش کرنا چاہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کلام پیش کرنا چاہے، تو خدا کہہ رہا ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم سب کو اکٹھا کر کے دیکھ لو. تم خدا کے کلام کی مثل نہیں پیدا کر سکتے. تم نہیں پیدا کر سکتے. اس سے پتہ چلا کہ شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، زیر زمین، بالائے زمین، جتنے بھی انسان ہیں یہ مل کر خدا کے کلام کے مثل کو شے ترتیب نہیں دے سکتے، تخلیق نہیں کر سکتے. تو پھر کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا تو لحاظ ہوگا کہ وہ جس کو یہ کلام دے رہا ہے آیا اس کی بھی کوئی مثل ممکن ہے؟ کلام کی تو مثل نہیں آپ مانتے ہیں، لیکن جس کو یہ کلام دے رہا ہے اس جیسا بھی کوئی اور ہو سکتا ہے. یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اللہ جسے اپنی صفت سے متصف کرنے والا ہے اور جس کو اس بار گراں کا متحمل بنا رہا ہے، آیا اس کی بھی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر
محمد الرسول اللہ جیسا کوئی دوسرا بھی ممکن ہو تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قرآن کسی اور پر بھی نازل ہو سکتا تھا۔ تو جس طرح سارے عالم والے مل کر قرآن کی مثال بنانے میں عاجز ہے، قرآن کی مثال بنانے میں ناقص ہے، ایسے ہی ساری کائنات میں جس پر خدا نے قرآن نازل کیا ہے اس محمد کے لیے بھی یہ ماننا ضروری ہے کہ اس کی مثل بھی شرق و غرب والے مل کر اس جیسا کوئی دوسرا نہیں بنا سکتے ہیں، نہ اس جیسا اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس جیسا کوئی اور ممکن ہو تو پھر یہ بھی ممکن تھا کہ خدا کلام کو کسی اور پر بھی نازل کرتا، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر صیغہ، ہر رکوع، ہر سپارہ، ہر آیت اور ہر حرف اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کے انتہا تک اور بدایت سے لے کر نہایت تک صرف اور صرف سینہ مصطفیٰ پر نازل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے جیسے قرآن کا مثل نہیں مل سکتا میرے محمد کا مثل بھی نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، دربار عالیہ نعرہ شریف۔ پتہ چلا میں ایمان کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ایمان کی بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی مثل نہیں ممکن اس طرح محمد کی مثل بھی نہیں ممکن۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ قادر مطلق ذات ہے کہ وہ محمد جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالیں گے، اور اس پر اہل سنت کھڑے ہوئے۔ یاد رکھو باطل کے مقابلے میں ایک حق کی طاقت خدا ہر دور میں پیدا کرتا ہے، ہر دور میں پیدا کرتا ہے۔ اور علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے کلندر صفت اور حق گفتار شخصیت، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر محمد کی مثل ممکن ہو جائے تو پھر تو سارا نظام ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر حضور جیسا کوئی اور ہو تو قرآن کی آیتیں پھر ان کو بھی دینی چاہیے تھی۔ بات سمجھیں گے؟ روشی کو ایک دم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی سیدنا حبیبنا محمد وعلی وسلم۔ روشی کا یہ انداز کرتے جائیں آپ پر بھی جب انسان کی بازار میں تھک جاتا ہے، لیکن عاشق مصطفیٰ درود پڑھنے میں نہیں تھکا۔ زور سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور کی مثل ممکن نہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا، مجھے بتاؤ قاری صاحب محترم کے پیچھے میں نے بھی تراویح پڑھی ہے، بہت خوبصورت آواز، اچھے الحمدللہ مخارج کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ حق بھی یہ ہے قرآن جب پڑھا جائے مخارج سے پڑھا جائے، مجہول قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ معروف پڑھو، مجہول نہ پڑھو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی شان جیسی ہے اس طرح کا پڑھنے کا اندازہ بناؤ۔ جب وہ لکھا لکھایا وہ کاغذ دیتے ہیں ان کو، صدارتی خطبہ ہمارے پارلیمنٹ میں، اور وہ کتنے احتیاط سے پڑھتے ہیں، لکھا ہوا غلط نہ ہو جائے۔ اللہ کے کلام کی بھی تو کوئی رعایت ہونی چاہیے، اس میں غلطی نہ ہو جائے، اس میں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو محبت سے پڑھو۔ حضور